السلام علیکم ویورز. جیسا کہ پی پی ایس سی میں انسپیکٹر آف اسٹیمپس کی اسامیاں آئی تھیں تو ان کا سلیبس اپڈیٹ ہو چکا ہے، جس میں سے ایک ایکٹ دی اسٹیمپ ایکٹ 1989 یہ بھی پڑھا تھا سلیبس میں، تو میں نے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ چیپٹر 1 سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا مختصر ہے، اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، تو ہم پڑھتے ہیں اس کو. اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اس کا سیکشن 1 ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ. دس ایکٹ میں بی کالڈ دا اسٹیمپ ایکٹ 1899. اس ایکٹ کو مختصراً آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیمپ ایکٹ 1899 کا ایکٹ کہا جا سکتا ہے. اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان. یہ پورے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے. یہ آگے ڈیفینیشنز ہیں. یہ 1 جولائی 1899 کو کے دن سے نافذ العمل ہوگا، کیونکہ یہ پرانا ایکٹ ہے. بر صغیر میں جب انگریز آئے تھے تب کا ہے، تو اس لیے وہی دیا گیا ہے. آگے ڈیفینیشنز ہیں. اس ایکٹ میں جب تک کہ اس میں کوئی چیز ناگوار نہ ہو، موضوع یا سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ ہو، تو شامل ہے. آگے بینکر ہے. بینکر کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بینکر میں ایک بینک ہے، اور بینکر کے طور پر کام کرنے والا کوئی بھی شخص شامل ہے اس میں. بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج کا مطلب ہے ایکسچینج کا بل، جیسا کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے. آگے بل آف ایکسچینج پیبل آن ڈیمانڈ ہے. بل آف ایکسچینج کا مطلب ہے ایکسچینج کا بل، جیسا کہ اس کی وضاحت کی گئی ہے. قابل تبادلہ آلات ایکٹ 1881 اور اس میں ہنڈی بھی شامل ہے، اور کوئی بھی دوسری چیز دستاویز جو کوئی بھی شخص کو حقدار بناتی ہے، چاہے اس میں نام ہو یا نہ ہو، کسی دوسرے شخص کے ذریعے ادائیگی کے لیے یا کسی دوسرے شخص کو کسی بھی قسم رقم کے عوض اپنی طرف متوجہ کرنا. آگے ڈیمانڈ قابل پیبل ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ قابل ادائیگی ایکسچینج بل میں شامل ہیں. آگے اس کا اے ہے کہ بیل کے ذریعے کسی بھی رقم کی ادائیگی کا حکم، تبادلہ یا وعدہ نوٹ، یعنی کہ پرامزری نوٹ جو ہوتا ہے، یا کسی کی ترسیل کے لیے کسی کے اطمینان میں ایکسچینج کا بل یا وعدہ نوٹ کی رقم، پرامزری نوٹ کی رقم، یا کسی بھی رقم کی ادائیگی کے لیے کسی خاص فنڈ سے جو ہو سکتا ہے یا نہیں دستیاب، یا کسی بھی حالت یا ہنگامی طور پر صورتحال پر جو انجام دیا جا سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے. آگے بی کلاس ہے سب سیکشن. ہفتہ وار کسی بھی رقم کی ادائیگی کا حکم. ہفتہ وار کسی بھی ادائیگی کا رقم کی ادائیگی کا حکم. ماہانہ یا کسی دوسرے بیان کردہ ادوار میں. اور کریڈٹ کا خط، جن کے آگے ہے بل آف لیٹرز آف کریڈٹ جو ہے نا، یعنی کوئی بھی ایسا آلہ جس کے ذریعے ایک شخص دوسرے کو اس شخص کو کریڈٹ دینے کا اختیار دیتا ہے، وہ اسے بل آف. آگے بل آف لیڈنگ includes a through bill of lading but does not include a mate's receipt. یعنی کہ وہ بل آف لیڈنگ میں وہ بل آف لیڈنگ تو ہے، لیکن جو آپ کا جو اس کا میٹ ہے نا، وہ اس کی رسید وہ قابل اس میں شامل نہیں ہے. آگے بانڈ ہے. بانڈ میں شامل کوئی بھی ایسا آلہ جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے آپ کو ادائیگی کا پابند کرتا ہے، اس کو بانڈ کہتے ہیں. دوسرے کو رقم اس شرط پر کہ ذمہ داری ہوگی اگر کوئی متعین فعل انجام دیا جاتا ہے یا انجام نہیں دیا جاتا ہے، جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے، ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، باقی جو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں. آگے اس کا بی ہے بانڈ میں اینی انسٹرومنٹ اٹرسٹڈ بائی اے وٹنس، یعنی کہ کسی گواہ کے ذریعے تصدیق شدہ اور قابل ادائیگی نہیں. اور آرڈر اٹھانے والا جس کے تحت کوئی شخص خود کو ادائیگی کا پابند کرتا ہے دوسرے کو پیسے. اور اگسی ہے کوئی ایسا آلہ
یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کی تصدیق کی گئی ہو یا جس کے ذریعے کوئی شخص خود کو پابند کرتا ہے۔ آگے ہے چارجیبل۔ چارجیبل مطلب ہے قابل معاوضہ، جیسا کہ کسی انسٹرومنٹ پر لاگو کیا جاتا ہے یا اس ایکٹ کے آغاز کے بعد سب سے پہلے ایگزیکیوٹ دی گئی قابل اخراج اس ایکٹ کے تحت، جیسا کہ کسی دوسرے آلے یا چیز پر لاگو ہوتا ہے میں نافذ قانون کے تحت قابل چارج۔ پاکستان جب ایسا ہوتا ہے اعلیٰ پھانسی دی گئی تھی یا جہاں کئی افراد کو پھانسی دی گئی تھی مختلف اوقات میں اعلیٰ پہلے ایگزیکیوٹ۔ اچھا، یہ تھوڑی ٹرانسلیشن غلط ہو گئی ہے۔ پھانسی کا ایگزیکیوٹ مطلب ہے، اس نے اردو میں پھانسی یوز کیا ہے اس کا لفظ، اس کا مطلب ہے تعطل ہو سکتا ہے، باطل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہاں پر آپ یہ لے سکتے ہیں۔ آگے چیک ہے۔ چیک کا مطلب، چیک میں ایک مخصوص بینکر چیک کا مطلب ایک مخصوص بینکر پر تیار کردہ ایکسچینج کا بل ہے اور مطالبہ کے علاوہ دوسری صورت میں قابل ادائیگی ہونے کا اظہار نہیں کیا گیا ہے چیک میں۔ آگے کلیکٹر ہے۔ کلیکٹر کا مطلب ہے ضلع کا کلیکٹر اور ایک وہی ہے ریونیو آفیسر، ضلع کا کلیکٹر ہوتا ہے جن کو صوبائی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے کر سکتی ہے، سرکاری گزٹ میں اس سلسلے میں تقرری وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ آگے ہے کنوینس۔ کنوینس میں فروخت پر ایک نقل و حمل شامل ہے، آلہ جس کے ذریعے جائیداد چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ انٹرویو منتقل کیا جاتا ہے اور کون سا نہیں ہے بصورت دیگر خاص طور پر شیڈول کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے۔ آگے ہے ڈیولی سٹیمپڈ، مطابق مہر، جیسا کہ کسی ڈاکومنٹ پر آلے پر لاگو ہوتا ہے کا مطلب ہے کہ آلے میں چپکنے والی یا متاثر شدہ ڈاک ٹکٹ سے کم نہیں ہوتا ہے مناسب رقم، اور یہ کہ اس طرح کا ڈاک ٹکٹ چسپاں یا استعمال کیا گیا ہے میں نافذ العمل قانون کے مطابق۔ پاکستان میں نافذ العمل قانون کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے حوالے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آلات مطلب دستخط شدہ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں، دستخط شدہ دستخط۔ آگے متاثر ڈاک ٹکٹ، اس میں ڈاک ٹکٹ بھی شامل ہے۔ انسٹرومنٹ، لیبل چسپاں اور مناسب افسر سے متاثر ہونے والے کاغذ پر ہونے آلہ میں۔ اچھا، نمبر انسٹرومنٹ، آلہ، انسٹرومنٹ کو آلہ بول سکتے ہیں آپ، یا کوئی ڈاکومنٹس بھی بول سکتے ہیں میں ہر وہ دستاویز شامل ہے جس کے ذریعے کوئی حق یا ذمہ داری ہے یا ہونے کا ارادہ، تخلیق، منتقلی، محدود، توسیع شدہ، بجھا ہوا یا ریکارڈ شدہ۔ انسٹرومنٹ آف پارٹیشن، تقسیم کا آلہ، یعنی کہ تقسیم کا ڈاکومنٹس آپ لے لیں انسٹرومنٹ سے۔ پارٹیشن کا ڈاکومنٹ سے مراد کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے کسی بھی جائیداد کے مالکان ایسی جائیداد کو تقسیم کرنے یا تقسیم کرنے پر راضی ہوں، زیادہ تعداد میں ہوں، یا ایک کو نافذ کرنے کا حتمی حکم بھی شامل ہے۔ کسی بھی ریونیو اتھارٹی یا کسی بھی سول کوڈ کی طرف سے منظور شدہ تقسیم اور تقسیم کی ہدایت کرنے والے ثالث کی طرف سے ایک ایوارڈ۔ لیز کا مطلب غیر منقولہ جائیداد کا لیز، اور اس میں شامل ہے ایک بیٹا، ایک قابلیت یا تحریری طور پر یا کوئی دوسرا وعدہ نہ ہو۔ لیز کا جوابی حصہ کاشت کرنا، قبضہ کرنا یا ادائیگی کرنا، یا غیر منقولہ جائیداد کے لیے کرایہ کی فراہمی، کوئی بھی آلہ جس کے ذریعے کسی بھی وضاحت کے ٹولز کی اجازت دی جاتی ہے۔ آگے لیز کی درخواست پر کوئی تحریر جس کا ارادہ ہے اس بات کی نشاندہی کریں کہ درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ مارکیٹیبل سیکیورٹی، مارکیٹیبل سیکیورٹی کا مطلب ایسی وضاحت کی سیکیورٹی ہے جس میں کسی بھی اسٹاک مارکیٹ میں فروخت ہونے کے قابل ہونے کے طور پر پاکستان یا برطانیہ میں مارگیج ڈیڈ، مارگیج ڈیڈ میں، رہن ڈیڈ میں یا مارگیج ڈیڈ میں ہر وہ آلہ، ہر وہ انسٹرومنٹ شامل ہے جس کے تحت رقم کو محفوظ کرنے کا مقصد ایڈوانس ہونا، قرض یا موجودہ یا مستقبل کے قرض یا کسی کی کارکردگی مشغولیت ایک شخص منتقل کرتا ہے یا تخلیق کرتا ہے
دخل کرتا ہے کو یا اس کے حق میں دوسرا مخصوص جائیداد یا اس کے سلسلے میں حق پیپر کاغذ میں ولیم پارچمنٹ یا کوئی اور مواد شامل ہے include ولیم parchment or any other material in which an instrument may be written جس پر لکھا جا سکتا ہے وہ شامل ہے پالیسی آف انشورنس انکلوڈز بیمہ کی پالیسی میں شامل ہے کوئی بھی انسٹرومنٹ جس کے ذریعے ایک شخص غور کرے یہ شامل ہے آگے بی ہے اے لائف پالیسی لائف پالیسی میں پریمیم یا نقصان کے خلاف دوسرے کو معاوضہ دینے میں مشغول ہے جب کسی نامعلوم یا ہنگامی واقعہ سے پیدا ہونے والی ذمہ داری ایک لائف پالیسی اور کوئی بھی پالیسی جو کسی بھی شخص کے خلاف بیمہ کرتی ہے حادثہ یا بیماری اور کوئی اور ذاتی انشورنس آگے ہے پالیسی آف سی انشورنس اور سی پالیسی اس کو کہتے ہیں سمندری پالیسی یعنی کہ سی پالیسی یا سمندری پالیسی سے مراد کسی بھی جہاز یا بحری جہاز پر کی گئی انشورنس ہے جسے سمندری یا اندرون ملک نیویگیشن اندرون ملک نیویگیشن کے لیے یا اس پر کسی بھی جہاز یا جہاز کی مشینری ٹیکنیکل یا فرنیچر یا کسی بھی سامان تجارتی مال یا کسی کی جائیداد پر کسی بھی جہاز یا بحری جہاز پر اور جو کچھ بھی ہو اس کی تفصیل یا کہ فریٹ پر یا کوئی اور مقصود جو ہو سکتا ہے کسی بھی جہاز یا جہاز میں قانونی طور پر بیمہ شدہ یا اس سے متعلق اور تجارتی سامان تجارتی مال جائیداد کا کوئی بھی چیز اس بیمہ میں شامل ہے کسی بھی ٹرانزٹ کے لیے جس میں نہ صرف سمندری خطرہ شامل ہو شک ایک معنی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور خطرہ بھی ٹرانزٹ کے آغاز سے بیمہ شدہ ٹرانزٹ انشورنس کی طرف سے احاطہ کرتا ہے حتمی منزل تک یہاں تک کوئی بھی شخص کسی بھی رقم کے لحاظ سے اضافی مال برداری کے لیے ادائیگی کی جائے یا ادا کی جائے یا دوسری صورت میں اتفاق کرتا ہے سامان تجارتی سامان میں شرکت کے لیے کوئی خطرہ مول لینا یا کسی بھی تفصیل کی جائیداد جو کچھ بھی بورڈ پر ہوتے وقت کوئی بھی جہاز یا برتن یا کسی مالک کو معاوضہ دینے میں مصروف ہے اس طرح کے سامان تجارتی سامان یا جائیداد کسی بھی خطرے نقصان یا اس طرح کے معاہدے یا مشغولیت کو سمجھا جائے گا سمندری بیمہ کا معاہدہ پاور آف اٹارنی اچھا پاور آف اٹارنی میں کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ شامل ہے قابل چارج اس وقت کی عدالتی فیس سے متعلق قانون کے تحت فیس کی ساعت حاصل عملانا کسی مخصوص شخص کو یا اس کے لیے کام کرنے کا اختیار دینا اس پر عمل کرنے والے شخص کے نام پر اس کو پاور آف اٹارنی بولتے ہیں اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں باقی جو مطلب اس چیپٹر کا جو ہے نا وہ ہم ختم کریں گے اس چیپٹر کو تب تک کے لیے خدا حافظ